جی بالکل ایسا ہے کہ قاتل کرونا کی تیسری لہر ہے جو اس قدر شدت اختیار کرتی جا رہی تھی کہ مثبت کیسز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا. اسی طرح سے دیکھا جائے تو حکومت پنجاب اور صوبہ پاکستان کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس موذی مرض پر قابو پایا جا سکے. اسی طرح سے دیکھا جائے تو کرونا کی ویکسینیشن کا سلسلہ ہے جو جاری ہے. گورنمنٹ جو جامعہ ہائی اسکول ہے وہاں پر کرونا کی ویکسین ہے جو لگائی جا رہی ہے. اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 22,000 کے قریب جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کو کرونا کی ویکسین ہے جو لگ چکی ہے. اسی طرح سے شہری ہیں جو تو پہلے ان کا رجحان ہی جو ویکسینیشن کی جانب نہیں تھا, لیکن اب شہری ہیں جو ان میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہے, اب کرونا کی ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا ہے. تو ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ جیل میں جو ہمارے 40 سال سے اباؤ بزرگ ہیں جو ان کو ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہوں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیل موجود ہیں جو کہ یہاں سے انچارج ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے لوگ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اویئرنیس لوگوں میں آ چکی ہے لیکن احتیاط کا حل نہیں کی جا رہی, ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کیا طریقہ کار؟ جی السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ نو ڈاؤٹ اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے ویکسینیشن پہ, ان کا ٹرسٹ بھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہمارے پاس گریجولی لوگوں کا اس طرف جو رش ہے, جو لوگ ویکسینیٹ کرانا چاہتے ہیں ان کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس ویکسین پہ ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جہاں پہ ایک طرف رجحان بڑھا ہے وہاں پہ اور بھی پرابلمز ہیں. وہ خاص طور پہ یہ کہ ایس او پیز کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ ابھی بھی شہر میں جائیں یا باہر جائیں تو ایس او پیز کا اس طرح سے فالو نہیں کیا جا رہا جس طرح کہ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے اب جس طرح کہ آپ نے انفارم کیا ہے کہ ابو 22,000 سٹیزنس ابھی تک ویکسینیٹ ہو چکے ہیں, جس میں فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز دونوں شامل ہیں اس میں. اور ابھی دن میں ہمارے پاس جو ایوریج ہے وہ 1,000 سے 1,200 لوگ ہیں جو ایک مارننگ پلس ایوننگ شفٹ میں ویکسینیٹ کروا کے جاتے ہیں, جس میں ابو 40 ایئرز کے لوگ شامل ہیں. مطلب اس میں اب 40 پلس حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 40 پلس ایج سٹیزنز جو ہے ان کو پن کوڈ جن کو آیا ہو وہ آن لائن سسٹم کے تھرو اپنے آپ کو ویریفائی کر کے تو ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. اور ابھی تک ہمارا یہ جو ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے ابھی چل رہا ہے, اور اس میں امید ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا جب آفٹر عید 30 پلس ایئر کی رجسٹریشن سٹارٹ ہوگی. اور یہ گریجولی چل رہا ہے, مرحلہ وار چل رہا ہے, اسٹیپ وائز چل رہا ہے. اور اس میں عید کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ 30 پلس ایج کی رجسٹریشن سٹارٹ ہوگی اور سون آفٹر رجسٹریشن ان کی بھی ویکسینیشن سٹارٹ کر دی جائے گی. اچھا نبیل بھائی یہ بھی بتائیے تو کہ جیسے افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کرونا کی جو ویکسین لگے گی اس میں بڑے پرابلمس ہوں گے, لوگ بیمار ہو سکتے ہیں, کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. ہم نے تو یہاں پر ابھی تک 22,000 ہمارے بزرگ شہری ہیں جن کو لگ چکی ہے. ایک کیس بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو کس کو پرابلم ہوئی ہو. یہاں پر آپ ویکسینیشن کروا رہے ہیں, آپ کے نظر میں کوئی ایسا کیس آیا؟ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس کے انیشلی خاص طور پہ شروع کے چند ہفتوں میں بہت سے کوشچنس تھے, کیونکہ ظاہر ہے باہر ہر قسم کی افواہ ریومر بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت جلدی پھیلتے ہیں اور اس پہ یقین بھی کر لیا جاتا ہے بغیر اس کی تصدیق کیے. اس میں لوگ جو بھی شروع میں آتے تھے ہم سے اس بارے میں سوال کرتے تھے, پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا ہم نے ان کو کاؤنسل بھی کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ماں سوائے لو گریڈ فیور کے, ہلکے بخار کے ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی اور سائیڈ افیکٹ دیکھنے میں نہیں آیا پورے ڈسٹرکٹ جیلم میں. چاروں تحصیلوں کی میں بات کر رہا ہوں, بلکہ اگر میں بات کروں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ پورے پاکستان میں ماں سوائے ٹیمپریچر کے یا بعض اوقات باڈی ایک جسم میں درد کے, وہ بھی 1-2 دن لو گریڈ رہتا ہے جس میں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, علاماتی اس کا علاج ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اور کوئی بھی اس میں سائیڈ افیکٹ کوئی لائف تھریٹنگ کوئی جان لیوا خدا نخواستہ سائیڈ افیکٹ دیکھنے میں بالکل نہیں آیا. نبیل بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیے گا, ہم ناظرین کو آگاہ بھی کریں گے. یہ ہمارا جو فرسٹ اکاؤنٹر ہے جہاں پر تمام تر انٹری کی جاتی ہے, ٹوکن دیا جاتا ہے, اس کے بعد نیکسٹ کاؤنٹر ہوتا ہے جہاں پر ان کی باضابطہ طور پر ویریفیکیشن کی جاتی ہے, ان کو جو پن کوڈ ملا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے, چیک کرنے کے بعد پرچی بنائی جاتی ہے. یہ ہمارے پاس وہ جہاں پر کاؤنٹر بنایا گیا جہاں پر پن کوڈ جو حکومت کی جانب سے محکمہ صحت کی جانب سے پرووائڈ کیا گیا ہے وہ ملے گا, اس کے بعد ان کی پرچی بنائی جائے گی. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر یہ تو اس میں کوئی دشواری تو نہیں ہے, آپ کو پن کوڈ جو جنریٹ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ اچھا اس میں ایک بہت اچھا یہ آن لائن سسٹم ہے, نمس کے نام سے ویریفیکیشن ہوتی ہے. یہ ایک ایپ ہے
جو کہ ہمیں دی گئی ہے، جس میں ہم سارے سٹیزنس کو آن لائن ویریفائی کرتے ہیں. اس میں مینولی ہمارا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، سب کچھ آن لائن ویریفیکیشن ہے، آن لائن سسٹم ہے. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ پہلے دونوں کاؤنٹرز، ایک میل کاؤنٹر ہے سلپ کاؤنٹر، ایک فیمیل سلپ کاؤنٹر، جس میں سارا ڈیٹا پہلے انٹر کرتے ہیں، سلپس بنتی ہیں، ان کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ کوئی ایسی ہسٹری تو نہیں ہے، کوئی موربڈیز تو نہیں ہے، کوئی اور ایسی کوئی ڈائبٹک یا ہائپر ٹینسو یا کوئی الرجک کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے. پھر اکارڈنگلی ان کو ہم وہاں پہ اس کے سلپ میں ان کی انٹری کر کے نیکسٹ کاؤنٹر ہمارا ویریفیکیشن کا ہے، جہاں پہ آن لائن ویریفیکیشن کی جاتی ہے. جو کہ اگر اکثر بزرگ شہری ہوتے ہیں جن کو آن لائن ویریفیکیشن کا جن کو اگر نہ بھی سمجھ آئے تو ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنٹرز پہ وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ویکسینیشن اسی ٹائم ان کو ہم پن کوڈ منگوا کے ان کو گائیڈ کر کے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا نبیل بھائی، اور بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ جیسے کہ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے پورے پاکستان میں، یہ چل رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ جو منشیات پینے والے افراد ہیں اگر ان کو ویکسینیشن لگائی جاتی ہے ان میں کوئی سائیڈ افیکٹ کسی قسم کا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اس میں الکوہول کافی ہوتی ہے، تو اگر کوئی چرس یا اس طرح کی کوئی منشیات پیتا ہے ان کے لیے کیا سیم ہے یا اس میں کوئی ڈفرینٹ آتا ہے یا کوئی مسئلہ اس میں درپیش ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں جو گائیڈ لائن آئی ہے، جو ہماری اس بارے میں ورک شاپس بھی ہوئی ہیں، اس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ویکسینیشن کے ٹائم پہ ایک تو وائٹلی اسٹیبل ہونا چاہیے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی نشہ آور یا کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ اس حالت میں یہاں پہ ویکسینیشن کے لیے آنا اس کے لیے موضوع نہیں ہے. مطلب ایٹ دا ٹائم آف ویکسینیشن وہ وائٹلی اسٹیبل ہو، اس کی ہر وائٹلس ٹھیک ہوں، اس کو کوئی اور جان لیوا کوئی ایسا مرض نہ ہو. فار ایگزامپل اگر کسی کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے، اگر کوئی کینسر کا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے یا کوئی الرجک پیشنٹ ہے، تو اس میں ہم نے اس کو ایک دفعہ میڈیکلی کلیئرنس کے لیے ہم ان کو جو ہمارا ڈی ایچ پی جو ساتھ ہی ہے وہاں پہ ہم بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی ایچ پی اسپتال بھی بھیجا جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھا جائے تو اسٹاف بھی ہے یہاں پر موجود ہے، فیمیل اسٹاف بھی موجود ہے جو فیمیل کو تمام تر گائیڈ لائن دے رہے. اسی طرح سے پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، پولیس اہلکار تعینات ہے، لیڈیز پولیس تعینات ہیں. یہاں پر خواتین ہیں جو اپنا ورک کرتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکتا ہے کہ خواتین ہیں جو گائیڈ کر رہی ہیں تاکہ خواتین کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. نبیل بھائی، آخری سوال آپ سے کہ 22,000 کے اباؤ اس وقت جو ویکسینیشن ہے وہ ہو چکی ہے، اسٹاف کی جانب سے یا پھر لوگوں کی جانب سے اسٹاف کے لیے کوئی کمپلین ابھی تک کوئی آئی ہو یا کسی نے کوئی کمپلین کی ہو اعلیٰ اتھارٹی کو؟ آپ کیونکہ یہاں پر انچارج ہیں، لیڈیز کو کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی کوئی مطلب؟ سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ انیشلی جو تھا وہ یہاں پہ رش کا تھا، کیونکہ آپ کو جس طرح پہلے بھی پتہ ہے کہ تحصیل دینے اور جیلم کا یہ ایک واحد ویکسینیشن سینٹر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ باقی ویکسینیشن سینٹرز کے نسبت رش میں بے پناہ اضافہ تھا. لیکن جو ہیومنلی پاسبل تھا، جو ہم مین پاور اس میں ہمارے ڈی سی صاحب اور سی او صاحب کی طرف سے جو وہ ممکن اقدامات تھے انہوں نے اٹھائے ہیں، ہمیں اسٹاف پورا دیا گیا ہے، ہر طریقے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ بنے. یہی وجہ ہے کہ باہر بھی ہم نے ان کے بیٹھنے کا بندوبست گرمی میں اور ان کو فینس لگا کے کیا ہے تاکہ کوئی اس قسم کا پرابلم دیکھنے میں نہ آئے. اس کے علاوہ جو آن لائن سسٹم ہے بڑا یہ اسموتھ سسٹم ہے، اس میں کوئی ابھی دشواری کا سامنا نہیں آیا. جی بالکل، دیکھیں جی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. 22,000 جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو اب تک ویکسینیشن ہے جو لگ چکی ہے. ابھی تک نہ تو کسی بزرگ کی جانب سے ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلین موصول ہوئی ہے. عملہ ہے جو کچھ اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. خواتین کے لیے علیحدہ خواتین ہے جو ان کو گائیڈ کر رہی ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ مرد ہیں جو وہ گائیڈ کر رہے ہیں. سموتھلی سسٹم چل رہا ہے، ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ابھی تک نہیں آ سکی ہے. اور اسی طرح سے ڈپٹی کمشنر جیلم راؤ پرویز افسر بھی وقتاً فوقتاً یہاں کا وزٹ کرتے ہیں. سی او ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال وزٹ کرتے ہیں. میاں مظہر حیات ہے جو وہ بھی وزٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ان کو ڈی ایچ پی اسپتال جیلم میں بھیجا جاتا ہے، اس کا مکمل پہلے معائنہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ویکسینیشن ہے جو لگائی جاتی ہے. اسی طرح سے اسپیشلی آج انہوں نے گائیڈ کیا منشیات پینے والوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی منشیات کی حالت میں اس کو ویکسین لگے گی تو پریشانی ہوگی، ادروائز اگر وہ اپنی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو ان کا کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بزرگ بھی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، شہری مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. ویکسینیشن ہے جو اس سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم بھی آپ کو آگاہ کریں گے جلد از جلد اپنی ویکسینیشن کروائیں اور اس کرونا سے بچیں. جی